کی گئی ہے، پچھلے سالوں میں بھی کی گئی تھی، اور وہ پاکستان میں بہت معروف بھی ہوا وہ سارا کچھ، اور حکومتی ادارے بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں، مذہبی سیاسی لوگ بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں، چونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہم اگر ان موضوعات پہ بولیں ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے۔ یہ مذہبی سیاستدان سب سے زیادہ اس چیز کے ضامن ہیں، ذمہ دار ہیں۔ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر بے حرمتی ہوتی ہے یہ مذہبی سیاستدانوں کی ایما پر ہوتی ہے۔ یہ علماء جب دیکھتے ہیں قباحت، شرک و کفر و گمراہی، اس پہ دل کرتا ہے بولیں، لیکن نہیں بولتے چونکہ انہیں پتہ ہے ووٹ ضائع ہو جائیں گے ہمارے اس سے، اس لیے سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں اور یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ این جی اوز یہ کام کر رہی ہیں، این جی اوز آ کر ان عورتوں کو، آپ توجہ کریں عورت مارچ کی تصویریں اگر دیکھیں تو اکثر پردے والی خواتین ہیں، بے پردہ نہیں ہیں، چند ایک ہوتی ہیں پینٹ پہنے ہوئے، گلیل بنی ہوئی وہاں پر گھوم رہی ہوتی ہیں وہ، لیکن اکثر خواتین دوپٹہ ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اور ان کے چہرے مورے سے، رنگت سے بھی لگتا ہے کہ یہ ڈیفنس کی خواتین نہیں ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن کی خواتین نہیں ہیں، یہ بڑے امیر گھرانوں کی خواتین نہیں ہیں، یہ ملازم طبقہ خواتین ہیں، یا گھریلو خواتین ہیں یا گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، یعنی یہ وہ خواتین ہیں این جی اوز جن کو اٹھا کر لے آتی ہیں، این جی اوز ان کو راشن دیتی ہیں، این جی اوز ان کو کوئی سہولت دے دیتی ہیں، سلائی مشین دے دیتی ہیں، اس دن کے لیے رکھا ہوتا ہے ان کو کہ ہم آپ کو یہ مدد دیں گی اور آپ نے عورت مارچ میں ہمارے ساتھ یا جہاں ہم لانا چاہیں۔ یہ عورتیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، کس قباحت میں ہمیں سڑک پر لا کر آئے ہیں، یہ اپنے اس پر ہیں کہ یہ بی بی جو ہمیں لے کر آئی ہے یہ ہماری بڑی مدد کرتی ہے، یہ بچوں کی فیس دے دیتی ہے یا علاج معالجے کے لیے کوئی پیسہ دے دیتی ہے۔ یہ این جی اوز یہ زہریلا کام خواتین کے اندر کر کے حرمت شکنی، ہنجار شکنی کر رہی ہیں، اور اس عزیزان پاکستان میں یا دنیا میں بھی عورت، درست ہے کہ عورت کا شان و مقام اس طرح سے نہیں، مرد کا بھی نہیں ہے۔ اب پاکستان میں مرد کی کون سی تعظیم ہے، تکریم ہے؟ پاکستان میں انسان کب اس طرح سے مورد تکریم قرار پایا ہے؟